السلام علیکم ناظرین، میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور تقریباً تمام والدین ہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور نہ صرف والدین کے لیے بلکہ میری یہ ویڈیو ان حکمرانوں کے لیے بھی ہے، وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی ہے اور وزراء کے لیے بھی ہے، وزیر تعلیم کے لیے بھی ہے، اور ان وزیر تعلیم کے لیے ہے یا ان وزیر اعظم کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم، ان کی نیشن، ان کے فالورز تعلیم حاصل کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ ایسے ٹپس جس سے اگر ہم ان ٹپس کی امپلیمنٹیشن کریں، اگر والدین ان ٹپس کی امپلیمنٹیشن کریں گھر کے لیول پر، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا ان کے بچے تعلیم کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جو کہ والدین چاہتے ہیں۔ اور اگر ان ٹپس کی امپلیمنٹیشن نیشنل لیول پر کی جائے تو پھر پوری قوم کو تعلیم کی طرف موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے، آگے پھر اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو پہلا پوائنٹ ہے، جو لوگو ہے، جو مین لائن ہے، اگر ہم اپنی نیشن کو، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کہ تعلیم کو عزت دیجیے۔ جب آپ تعلیم کو عزت دیں گے تو خود بخود تعلیم کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی تعلیم کو عزت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کی ایک ٹرانسلیشن ہے، ایک آیت کی ٹرانسلیشن ہے، اللہ تم میں سے ان کے درجے بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے، اے نبی کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے تو مذہب میں بھی علم کو پرائرٹی دی گئی ہے، علم کو پروٹوکول دیا گیا ہے، علم کو عزت دی گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشن، ہمارے بچے تعلیم کی طرف راغب ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں، تو ہمیں علم کو عزت دینا پڑے گی۔ اور علم کو عزت دینے کا جو پہلا قدم ہے وہ اساتذہ اکرام، معلم، ٹیچرز سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ٹیچرز کے لیے کچھ ایسے پروٹوکول جنریٹ کرنے پڑے گے، ملکی لیول پر، گھریلو لیول پر بھی، کہ نظر آئے کہ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے کہ اگر وہ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں تو ان کی بات کی سنوائی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کو یوٹیلیٹی بلز میں، ان کو الیکٹریسٹی بلز میں جہاں جہاں کچھ فیور دی جا سکتی ہے ملکی لیول پر وہ دی جانی چاہیے۔ ان کو ویسے ہی پروٹوکول ملنا چاہیے جیسے کہ ایک اور چیز ہے جس کے لیے ہمارے ملک میں پروٹوکول آگے رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی دولت، پیسہ، ویلتھ۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے دولت کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، دولت کو عزت دی جاتی ہے، پیسے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت لیوش گاڑی میں 2-4 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں پہنچتے ہیں یا پولیس اسٹیشن میں پہنچتے ہیں تو ان کو کیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہمیں ویسے ہی تعلیم کو پروٹوکول دینا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن، ہمارے بچے تعلیم کی طرف جائیں۔ یہ میں ملکی لیول پہ جو کام کیا جا سکتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ملکی لیول پر سب سے پہلے ٹیچرز کو، اساتذہ اکرام کو، معلم کو یہ والا پروٹوکول دینا ہوگا جو پروٹوکول ہم دولت کو دیتے ہیں، تاکہ بچے ٹیچرز بننے کی طرف جا سکیں، یا وہ بچوں کے دماغ میں یہ میسیج جا سکے کہ علم کو عزت دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیچرز کو پروٹوکول ملنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی ملنا چاہیے، اس کے بعد علم حاصل کرنے والوں کو بھی پروٹوکول ملنا چاہیے، عزت ملنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس نے گریجویٹ کیا ہے تو ان کے لیے کچھ سہولیات ہوں ملکی لیول پر، اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہے تو ان کے لیے کچھ اور سہولیات ہوں، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو ان کے لیے کچھ اور سہولیات ہوں بنسبت ان کے وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں، تاکہ بچپن سے ہی بچے دیکھیں کہ ایک شخص جو ان کے خاندان میں، ان کے محلے میں، ان کی گلی میں گریجویٹ ہے، گریجویشن ہے، تو ان کو کچھ سہولتیں ملتی ہیں یا ان کو کچھ پروٹوکول ملتا ہے کہ کم از کم کہیں لائن میں نہ لگنے کی سہولت مل جاتی ہے، کم از کم ان کو جو ہے کہیں پولیس اسٹیشن جانا ہو تو ان کی بات کی زیادہ سنوائی ہو جاتی ہے یا ان کی بات کو تھوڑی ترجیح بنیاد پر سنا جاتا ہے۔
سو تاکہ بچے گلیمرائز کر سکیں علم کو، نہ کہ دولت کو، کہ کوئی شخص کسی لیوش کار میں 2-4 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی بات کو بڑی جلدی سے فوراً سے سنا جاتا ہے، تو پھر بچے دولت کو ہی گلیمرائز کرتے ہیں اور دولت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شروع میں وہ جائز طریقے سے کوشش کرتے ہیں جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ناجائز طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے میں ملکی لیول پر بات کر رہا ہوں کہ علم کو، تعلیم کو عزت دینے سے ہی تعلیم کے رجحان کو بڑھایا جا سکتا ہے، گھریلو لیول پر بھی تعلیم کو عزت دینا پڑے گی، گھریلو لیول پر بھی تعلیم کو عزت دینے سے ہی تعلیم کے رجحان کو بڑھایا جا سکتا ہے کہ والدین بھی انہی بچوں کی زیادہ فرمائشیں سنیں جو پڑھ کے دکھاتے ہیں، بنسبت ان بچوں کے جو پڑھ کے نہیں دکھاتے، جو نہ پڑھنے کے یا کہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور پڑھائی سے بھاگتے ہیں اور اسکول نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہوم ورک نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ گھر میں بھی ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے اختیار میں ہے، وزیر اعظم صاحب کیا اقدامات کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وزیر تعلیم صاحب کیا اقدامات کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مگر یہ ہمارے اختیار میں ہے بینگ پیرنٹس کہ ہم اپنے گھر میں کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اگر تمام والدین گھر میں یہ اقدامات کریں کہ وہ اپنے بچوں کے اساتذہ کو پروٹوکول دیں، وہ اپنے بچوں کے اساتذہ کو عزت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان بچوں کی زیادہ فرمائشیں سنیں، ان بچوں کو زیادہ عزت دیں، ان بچوں کی زیادہ پاکٹ منی ہو جو پڑھ کے دکھاتے ہیں، اس سے کلیئر ہوگا کہ تعلیم کو عزت دی جا رہی ہے۔ جب گھر پہ بھی تعلیم کو عزت دی جائے گی اور ملکی لیول پر بھی تعلیم کو عزت دی جائے گی تو خود بخود ہماری جنریشن اور ہمارے بچے تعلیم کی طرف جائیں گے۔ میں سم اپ کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں تو پھر تعلیم کو عزت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔